درگوش نیلم کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گیا تھا، لیکن وہ خالی ہاتھ نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ دو خوبصورت سے پیکٹ بھی تھے، ایک تحفہ توسیہ کے لیے، دوسرا نیلم کے لیے۔ نیلم کا گھر 3 کمروں کے فلیٹ پر مشتمل تھا۔ کمرے زیادہ بڑے تو نہیں تھے، مگر ہوادار ضرور تھے۔ دروازہ نیلم نے ہی کھولا تھا اور درگوش کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا تھا، مگر تحفوں کو دیکھ کر اس نے خفگی کا اظہار ضرور کیا تھا۔ ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے جب ہی تو لایا ہوں۔ بہت مہنگے ہوں گے بھائی، وہ مسکرائی۔ میری بہن، تم بھی تو بہت قیمتی ہو، درگوش نے پیار سے نیلم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ در حقیقت درگوش کو نیلم سے سگی بہنوں کی طرح محبت ہو گئی تھی، کیونکہ اس کی کوئی بہن ہی نہیں تھی۔ ہمیشہ سے ہی اس کو بہن کی تمنا رہی تھی، اس لیے جب نیلم نے اس کو بھائی کہا تو درگوش کو اپنی یہ تمنا پوری ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ نیلم نے تحفے سنبھالے اور اس کو ایک کمرے میں لے آئی۔ یہ کمرہ ڈرائنگ روم تھا۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے رازدارانہ لہجے میں توسیہ کی بابت پوچھا، جس کے جواب میں نیلم ہنس پڑی اور بولی، وہ میرے دوپٹے پر بیل لگا رہی ہے، میں نے کل سے اس کو آپ کے بارے میں بتایا ہی نہیں۔ یہ اچھا کیا، اگر اس کو پتا چلتا کہ میں آنے والا ہوں تو شاید وہ اپنے گھر چلی جاتی۔ بھائی یہ تو آپ نے ٹھیک کہا، اس کا یہ رویہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ خیر یہ بتائیں کیا لاؤں آپ کے لیے؟ صرف ایک کپ کافی۔ نیلم نے سر ہلایا اور جانے لگی تو درگوش نے اس کو روک لیا اور بولا، یہ بتاؤ کل تم کو توسیہ نے کیا بتایا؟ اتنا سننا تھا کہ وہ سنجیدہ ہو گئی اور بولی، کچھ بھی نہیں بھائی، وہ تو اس موضوع پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں، نہ جانے اس پر کس قسم کا دباؤ ہے۔ چند لمحوں تک سوچنے کے بعد درگوش بولا، کیا تم اس سے میری ملاقات کروا سکتی ہو؟ ضرور، وہ بولی، میں کافی بنانے جا رہی ہوں، اسے کسی بہانے سے یہاں بھیج دیتی ہوں۔ اور تمہاری امی؟ ان کی فکر مت کریں، وہ اپنے کمرے میں آرام فرما رہی ہیں۔ اس کے جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد توسیہ کمرے میں داخل ہوئی اور دروازے پر ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی۔ آپ آپ اس کے منہ سے نکلا اور دوسرے پل اس کی نگاہیں از خود جھک گئیں۔ کیا میں آپ سے 2 منٹ بات کر سکتا ہوں؟ درگوش نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ وہ دھیرے سے بولی۔ اس نے ایک پل بھی درگوش کی سمت نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس لیے کہ میری چاہت آپ سے سچی ہے، آپ سے نکاح کرنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ درگوش نے اپنی بات کے جواب میں توسیہ کے چہرے کو گلنار ہوتے دیکھا۔ اس نے صاف محسوس کیا تھا کہ شرم و حیا کی وجہ سے اس کی نگاہیں مزید جھک گئی ہیں۔ آپ نے جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے انتظار کے بعد درگوش نے مسکرا کر پوچھا۔ اس کی بات سن کر توسیہ کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی اور کچھ سوچنے کے بعد وہ بولی، درگوش صاحب، آپ نے شمع اور پروانے کو کبھی دیکھا ہے؟ پروانہ شمع تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے مگر خود جل جاتا ہے۔ میں وہی شمع ہوں درگوش صاحب، جس کے حصول میں آپ جل تو سکتے ہیں لیکن مجھ تک پہنچ نہیں سکتے۔ کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ میرا اور آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا؟ درگوش نے چڑھ کر پوچھا۔ میں اس بات کا جواب نہیں دے سکتی۔ سوال بھی تم نے ہی پیدا کیا ہے توسیہ، اور جواب بھی تم ہی دو گی، درگوش نے کہا۔ ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کی ہر بات کا جواب دوں، توسیہ نے ضد کرتے ہوئے جواب دیا۔ اتنی ضد اچھی نہیں ہوتی، آؤ میرے پاس بیٹھو، آ کر بتاؤ کیا بات ہے۔ توسیہ نے کچھ سوچا اور پھر آہستہ آہستہ قدم بڑھا کر صوفے پر ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے انداز سے بے چینی عیاں تھی۔ درگوش اس کو بغور دیکھتا رہا اور پھر بولا، مجھ سے شادی کرنے میں کیا قباحت ہے؟ ہماری شادی ناممکن ہے۔ لیکن کیوں؟ مجھے اس کی تفصیل تو معلوم نہیں، مگر اتنا ضرور پتا ہے، اگر میری شادی ہوئی تو وہ میری اور میرے شوہر کی آخری رات ہوگی۔ کیا مطلب؟ درگوش چونک اٹھا۔ ہاں، وہ اداسی سے بولی، اس نے یہی کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، درگوش نے چڑھ کر کہا۔ اسی نے جس نے میری پرورش کی، جس نے مجھے پروان چڑھایا۔ تمہارا مطلب بڑے سرکار سے ہے؟ مگر وہ تو تمہارا باپ ہے، اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ نہیں، وہ میرا باپ نہیں ہے، اور نہ ہی میں اس کی سگی اولاد ہوں، اس نے چلا کر کہا۔ توسیہ کی بات پر کمرے میں موت کا سناٹا طاری ہو گیا تھا، کیونکہ وہ الفاظ ہی ایسے تھے کہ درگوش دنگ رہ گیا تھا۔ اتنی دیر میں کسی نے دروازے پر دستک دی، دونوں نے چونک کر دیکھا تو چائے کی ایک ٹرے دکھائی دی۔ توسیہ نے اٹھ کر فوراً ہی اس ٹرے کو تھام لیا تھا۔ دروازہ از خود بند ہو گیا۔ یہ نیلم کی ہی حرکت تھی، وہ ان دونوں کو موقع دینا چاہتی تھی، اس لیے وہ اندر نہیں آئی تھی۔ توسیہ نے ایک کپ درگوش کے سامنے رکھا اور دوسرا خود لے کر بیٹھ گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہی جو سچ ہے، میں ان کی بیٹی نہیں ہوں،
میں کون ہوں، میرے ماں باپ کہاں ہیں، مجھے علم نہیں، وہ اداسی سے بولی۔ کیوں؟ جب تم کو ان سے جدا کیا گیا تو تم کہاں تھی؟ مجھے نہیں معلوم، مجھے یاد بھی نہیں۔ تو پھر تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ تمہارا باپ نہیں ہے؟ نہ جانے کیوں اس کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ اود کر آئی اور وہ سر جھٹک کر بولی، میں یہ سب آپ کو کیوں بتاؤں؟ اس لیے کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں، تمہاری پریشانی میری پریشانی ہے، اس کو دور کرنا میرا فرض ہے۔ درگوش کا لہجہ جذباتی ہو گیا، پھر وہ اٹھ کر اس کے قریب آ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، شادی تو تمہاری میری ضرور ہوگی اور میں بہت جلد آؤں گا تمہارے بابا جانی سے تمہارا رشتہ لینے۔ ایسا غضب مت کرنا، وہ خوف زدہ ہو کر بولی، وہ میری شادی ہرگز نہیں کریں گے، اس لیے تو انہوں نے مجھے مردوں سے دور رکھا ہوا ہے۔ لیکن کیوں؟ بس مجھے نہیں معلوم، میں تو اپنی ہی دنیا میں مگن رہتی ہوں۔ تم فکر مت کرو، اس گھٹن بھرے ماحول سے میں تم کو نجات دلواؤں گا۔ درگوش نے مسکرا کر کہا۔ وہ کیسے؟ اب کی بار توسیہ بھی مسکرائی تھی۔ تم کو میرا ساتھ دینا ہوگا، جب بھی میں آواز دوں تم اس پر لبیک کہنا، مجھے دھوکہ مت دینا۔ توسیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ قدر توقف کے بعد درگوش نے پوچھا، ایک بات بتاؤ، کیا تم کو میری محبت قبول ہے؟ اس بات کا توسیہ نے کوئی جواب نہ دیا تھا، مگر اس کے گال شرم سے سرخ ہو گئے تھے اور نظریں خود بخود جھک گئی تھیں۔ اچانک درگوش نے ایک ایسی حرکت جو توسیہ کے بالکل ہی گمان میں نہیں تھی کر ڈالی، جس سے توسیہ کے گال اور سرخ ہو گئے۔ درگوش نے آگے بڑھ کر توسیہ کے دونوں ہاتھوں پر باری باری بوسہ دیا تھا، جس سے توسیہ کے اندر جل ترنگ سے بج اٹھے ہوں۔ ایک خوبصورت احساس اس کو اپنے اندر دوڑتا ہوا محسوس ہوا تھا، جس کو شاید پیار کہتے ہیں۔ میری جان، بہت جلد تم آزاد فضاؤں میں سانس لوگی، یہ میرا وعدہ ہے، اور میں بہت جلد بڑے سرکار سے تمہاری بات کروں گا۔ نہیں، آپ کوئی اور راستہ نکالیں۔ چلو، میں کچھ اور سوچوں گا۔ دوبارہ ملاقات کب ہوگی؟ میری آزادی کے بھی دن یہی ہیں۔ یہ نیلم کی ہی کوشش تھی کہ وہ مجھے یہاں لے آئی۔ تم پریشان نہ ہو، تمہارے چہرے کی ایک مسکراہٹ کے لیے میں اپنی جان کی بازی لگا سکتا ہوں۔ اسی لمحے نیلم اندر داخل ہوئی تھی اور اس نے یہ جملے سن لیے تھے، اور وہ شرارتی انداز میں مسکرا کر ان کی جانب دیکھنے لگی تھی، جبکہ توسیہ اور درگوش دونوں ہی جھینپ گئے تھے۔ یہ بھی اتفاق ہی تھا، نیلم کا ہونے والا دلہا بھی اس دنیا میں بالکل ہی اکیلا تھا، البتہ اس کے واقف کاروں کی تعداد بہت لمبی تھی۔ شادی کا پروگرام چونکہ نیلم کی طرف سے تھا، اس لیے وقار کی طرف سے گنے چنے لوگ ہی مدعو کیے گئے تھے۔ شادی کی تقریب کے دوران نیلم نے وقار سے درگوش کو ملوایا تھا۔ وقار کافی سلجھا ہوا انسان معلوم ہوا تھا۔ درگوش نے شادی میں نیلم کو کافی مہنگا اور قیمتی سونے کا سیٹ گفٹ دیا تھا، جس کو لینے کے لیے نیلم ہرگز تیار نہیں تھی، مگر اس نے اس کو ایک بھائی کہہ کر نیلم کے حوالے کیا تھا۔ شادی کی تقریب 5 روزہ تھی، یوں بھی وہ 15 دن کی چھٹی پر تھا۔ اقبال بھٹی کی مرتب کردہ ٹیم میں وہ بھی شامل تھا۔ ولیمے کی تقریب بھی ایک وسیع اور خوبصورت لان میں ہوئی تھی۔ درگوش کافی دیر تک وقار کے پاس بیٹھنے کے بعد توسیہ کو نیلم کے پاس سے اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہاں سے ہٹ آیا۔ دونوں ہی خوبصورت کیاریوں کی طرف آ گئے تھے۔ ہلکے میوزک نے ماحول کو اور بھی خوبصورت بنا دیا تھا۔ کیاریوں کے اندر جلتے ہوئے برقی کمکمے توسیہ کو بہت بھلے لگ رہے تھے۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ نیلم نے اس کے نزدیک پہنچ کر پوچھا۔ یوں ہی، تم سے بات کرنے کے لیے، نہ جانے پھر کب تم سے ملاقات ہو۔ ہاں، یہ تو ہے، نہ جانے کب بڑے سرکار کا بلاوا آ جائے، اس نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا اور ان کیاریوں کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ ان کیاریوں کی طرف کیوں دیکھ رہی ہو؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ دیکھ رہی ہوں، یہ روشنی کتنی بھلی اور پیاری لگ رہی ہے۔ روشنی تو ہمیشہ ہی بھلی اور پیاری ہوتی ہے، درگوش نے مسکرا کر جواب دیا، صرف ان لوگوں کے لیے جن کی زندگی میں اندھیرا نہ ہو۔ درگوش بڑے ہی غور سے اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اس طرح یوں دیکھنے پر وہ شرما کر رہ گئی اور بولی، اس قدر غور سے مت دیکھیں، مجھے شرم آتی ہے۔ اس نے سر جھکا کر کہا، دیکھ رہا ہوں، اس لباس میں تم کس قدر خوبصورت لگ رہی ہو، گلابی شرارے میں تم بالکل پری معلوم ہوتی ہو، درگوش نے تعریف کرتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر توسیہ کے لبوں پر شرمگین مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ایک بات پوچھوں؟ اس کی اس بات پر توسیہ نے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ کیوں تم بڑے سرکار کی اتنی قید و بند اور سختیاں برداشت کر رہی ہو؟ اس نے قدرے الجھ کر پوچھا۔ کاش مجھے معلوم ہوتا، وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولی۔ اس کھلی فضا میں سانس لینا بھی ایک نعمت ہے میرے لیے۔ تم فکر نہ کرو، میں تم کو بہت جلد اس قید سے آزاد کروا دوں گا۔ مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے، اور میں اس بھروسے کو توڑوں گا نہیں۔
اتنا کہہ کر اس نے آگے بڑھ کر توسیہ کو گلے سے لگا لیا۔ توسیہ کے لیے یہ عمل خاصا غیر متوقع تھا۔ وہ چونک کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات کچھ عجیب سے ہو گئے تھے۔ اچانک اس کی نظر درگوش کے عقب میں جا پڑی اور اس نے جو کچھ دیکھا اس کو دیکھ کر اس کے حلق سے چیخ نکل گئی اور اس کی خوبصورت آنکھوں میں خوف دکھائی دینے لگا تھا۔ اس کی چیخ پر درگوش نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی کیفیت کسی بھی طرح سے توسیہ سے کم نہ تھی۔ بس وہ یک ٹک اسی جانب دیکھے ہی جا رہا تھا۔ سامنے بڑے سرکار موجود تھے اور وہ کھا جانے والی نظروں سے توسیہ کو گھور رہے تھے۔ توسیہ کا حال بہت برا تھا۔ اس کی کیفیت کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کے جیسی تھی۔ خوف سے اس کا جسم تھر تھرانے لگا تھا۔ درگوش بھی خود سٹ پٹا گیا تھا کہ اس سچویشن کو کس طرح سے ہینڈل کرے۔ ان کے ساتھ اور دو افراد بھی تھے جنہیں درگوش نہیں جانتا تھا۔ اب وہ صرف بڑے سرکار کی طرف سے کسی اہم رد عمل کا منتظر تھا۔ اس کے لیے اس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا تھا۔ خلاف توقع بڑے سرکار کی جیسے کیفیت بدلی ہو، اس کا چہرہ یکدم تبدیل ہوا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی اور وہ بولا، بابا درگوش تم ادھر ہو؟ ارے توسیہ تم بھی یہاں ہو؟ میں خلاف توقع تم کو پورے حال میں تلاش کر رہا تھا۔ نکاح میں تو شرکت نہ کر سکا مگر ولیمہ مجھے کھینچ لایا۔ جی آپ نے اچھا کیا بابا جانی، توسیہ نے جواب دیا۔ درگوش خود بھی بڑے سرکار کے بدلتے ہوئے رد عمل سے پریشان تھا۔ اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پھٹ پڑنے کے بجائے وہ اتنا پرسکون کیوں ہے۔ توسیہ تمہاری اس دوست اور اس کے شوہر کو تحفہ دینا ہے، آپ بھی آؤ انسپیکٹر۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے ساتھ والوں سے مخاطب ہوا، جاؤ بابا گاڑی سے گفٹ نکال کر لے آؤ۔ کیا سوچ رہے ہو انسپیکٹر؟ بڑے سرکار کی آواز بڑی نرم اور مٹھاس سے بھرپور تھی۔ پہلے سوچا کہ توسیہ کو لے کر بغیر کھانا کھائے نکل جاؤں گا مگر تم کو دیکھا اور اپنا ارادہ بدل لیا۔ ذرا نوازش ہے بڑے سرکار کی۔ درگوش کو اور کوئی جواب نہ سوجھا۔ چلو ذرا گھوم کر آتے ہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے درگوش کا ہاتھ پکڑ لیا اور حال میں آگے بڑھنے لگا۔ توسیہ اور نیلم اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ توسیہ کے چہرے پر خوف تھا۔ وہ دونوں ٹہلتے ہوئے کافی آگے تک نکل آئے تھے۔ جانتے ہو آفیسر، آگ سے کھیلنے والوں کے ہمیشہ ہاتھ ہی جلا کرتے ہیں، بڑے سرکار نے اس کو دیکھ کر نرم لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ نہیں بابا نہیں، ہماری کیا اوقات آپ کو دھمکی دیں؟ جب گھی سیدھی انگلی سے نکل سکتا ہے تو انگلی ٹیڑھی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بڑے سرکار نے مسکرا کر کہا۔ دیکھو بڑے سرکار، آپ کھل کر مدعا بیان کرو تو بہتر ہوگا۔ ایسا کرو تم وقت نکال کر ڈیرے پر آؤ، پھر سکون سے بات کرتے ہیں۔ ضرور بڑے سرکار، جب آپ حکم کریں تبھی حاضر ہو جاتا ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ اس سے قبل وہ کچھ کہہ پاتے ان دونوں نے لوگوں کو کھانے کی میزوں کی طرف لپکتے ہوئے دیکھا۔ ویٹروں نے کھانا سرو کرنا شروع کر دیا تھا۔ لو بھئی کھانا شروع ہو گیا، اب کھاتے وقت بات کریں گے۔ بڑے سرکار اور وہ دونوں ایک ٹیبل پر جا بیٹھے۔ ان کے ساتھ آئے ہوئے دونوں لوگوں نے بڑے سرکار اور درگوش کے لیے کھانا لانا شروع کر دیا۔ وہ دونوں جس ٹیبل پر تھے وہاں دوسرا کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ بہت خاص مہمانوں کے لیے لگایا گیا تھا۔ ایسے 3 اور بھی تھے جن پر دلہا کے جاننے والے بیٹھے ہوئے تھے۔ کھانے میں بیف بریانی، بیف کڑھائی، ٹکا فرائی اور سویٹ ڈش میں 4 ڈشز موجود تھیں جن میں ربڑی، کھیر، گاجر کا حلوہ، آئس کریم موجود تھی۔ کھانا بڑا عمدہ کروایا ہے نیلم بیٹی نے۔ واقعی کھانا لذیذ ہے، درگوش نے بھی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ بڑے سرکار کے ساتھ آئے دونوں ملازم اپنا کھانا لے کر دوسری طرف چلے گئے تھے۔ کھانے کے دوران بالکل ہی خاموشی رہی۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ بڑے سرکار زیادہ نہیں کھا رہے، بالکل ہر چیز کو تھوڑا تھوڑا چکھتے تھے۔ البتہ وہ سویٹ ڈشز سے انصاف کر رہے تھے۔ مچھلی کبھی کھائی ہے انسپیکٹر؟ انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ اس طرح کا بے موقع کا سوال سن کر وہ چونک پڑا۔ جواب تو دینا ہی تھا۔ کھائی تو ہے مگر زیادہ نہیں، دراصل مجھے اتنی رغبت نہیں۔ مچھلی کے شکار کا شوق ہے؟ انہوں نے اچانک ہی پوچھ لیا۔ شکار؟ وہ چونکا۔ ہاں بابا مچھلی کا شکار، انہوں نے ہنس کر کہا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا انہوں نے اس وقت مچھلی کے شکار کا ذکر کیوں چھیڑ دیا۔ اس کے حساب سے اس کا موقع ہی نہیں تھا۔ ہے تو صحیح لیکن اتنا زیادہ نہیں۔ خوب، ایسا کرتے ہیں ہم دونوں پرسوں رات مچھلی کے شکار پر چلتے ہیں، وہاں بات بھی ہو جائے گی اور شکار بھی، اور بابا تم کو ڈیرے پر آنے کی تکلیف بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ پکا؟ وہ پرجوش لہجے میں بولا۔ بات یہ ہے کہ میں بھیڑ بھاڑ پسند نہیں کرتا، میں، تم اور میرے خاص ملازم۔ ٹھیک ہے، میں ضرور آؤں گا۔ میرے خاص ملازم مچھلی بھوننے کا کام کریں گے، تم اور میں بات چیت کر لیں گے۔
ایک بات اور کرنی ہے توسیہ کے بارے میں، درگوش نے دل کڑا کر کے کہا۔ اس کی بات سن کر بڑے سرکار کے چہرے پر کچھ عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ ان تاثرات کو وہ کوئی معنی نہ دے سکا۔ کل پر رکھو، رات کے سناٹے میں سکون سے تمہاری بات سنوں گا۔ موقع محل اور ستارے بھی درگوش کے حق میں تھے۔ موقع محل یوں کہ درگوش کو سرکاری طور پر چھٹیاں ملی ہوئی تھیں۔ چونکہ بڑے سرکار نے توسیہ کے سلسلے میں درگوش سے بات کرنے کی حامی بھر لی تھی، اس لیے وہ بہت خوش تھا۔ اس کو یقین تھا کہ وہ توسیہ کے رشتے کو کبھی نہ نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس نے فوراً ہی بڑے سرکار کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ مغرب ہوتے ہی یہ دونوں شکار کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ وہ ایک لمبی سی وین تھی جس میں یہ لوگ روانہ ہوئے تھے۔ ان دونوں کے علاوہ ان کے 3 ملازم اور بھی تھے جنہوں نے وین میں سامان ترتیب سے رکھا ہوا تھا۔ یہ سفر کافی طویل ثابت ہوا تھا۔ چونکہ ان کا رخ بونار کی ساحلی پٹی پر تھا، اس لیے یہ سفر خاصا طویل تھا۔ بونار کی پٹی یوں بھی خاصی ویران اور سنسان رہا کرتی تھی۔ یہ کسی بھی طرح کا پکنک سپاٹ نہ تھا۔ اس کی وجہ مسافت تھی۔ سمندر کے پانی کی بو اور پھر ٹھنڈی ہواؤں سے درگوش نے اندازہ کر لیا تھا کہ سفر اب اختتام کی جانب ہے۔ لو بھئی آفیسر، ہماری منزل قریب ہے اب۔ آپ یہاں آتے ہی رہتے ہیں؟ ہاں بھئی، اکثر۔ جہاں تک میرا خیال ہے کہ یہ پکنک پوائنٹ تو نہیں ہے۔ اس کی بات پر انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس کے بعد کہا لگا کر بولے، ارے بابا، شکار کا جنون کی حد تک شوق ہے مجھے، اس لیے اتنا دور آتا ہوں۔ یہاں مچھلی زیادہ ہوتی ہے اور اس شوق میں آج میں بھی شامل ہو رہا ہوں۔ تم دیکھنا کتنا لطف آتا ہے۔ جواباً درگوش نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد گاڑی کو ایک جگہ روک دیا گیا اور پھر وہ لوگ نیچے اتر آئے۔ یہ ایک کھلی سی جگہ تھی جس کے ارد گرد گھنے درختوں اور جھاڑیوں کی بہتات تھی۔ چاند کی دھیمی سی روشنی میں یہ جھاڑیاں اور درخت سائیں سائیں کرتے ہوئے فضا میں لہرا کر بے حد رومان پرور سما باندھ رہے تھے۔ تھوڑے ہی فاصلے پر سمندر کی لہریں مدھم سا شور کرتی ساحل سے ٹکرا کر سمندر میں واپس اتر رہی تھیں۔ یہ سب کچھ اتنا سحر انگیز تھا کہ وہ ایک لمحے کے لیے کھو سا گیا تھا۔ بڑے سرکار کے ملازمین نے سامان وغیرہ اتارا اور سب سے پہلے ایمرجنسی لائٹس جلائی گئیں، جن کی وجہ سے ارد گرد کا ماحول روشن ہو گیا۔ کیوں انسپکٹر بابا، کیسا لگ رہا ہے؟ بہت ہی زبردست، سحر انگیز، اس نے جواب دیا۔ جلد ہی ملازموں نے اپنے ساتھ لائی ہوئی چھولداری نصب کر دی، جس کے اندر فولڈنگ کرسیوں پر بڑے سرکار اور درگوش برا جمان ہو گئے۔ تھوڑی دیر آرام سے بیٹھو، چند قدموں کے فاصلے پر ایک ٹیلا ہے جہاں ہم لوگ شکار کھیلیں گے۔ پھر ملازموں نے ان دونوں کو کافی پیش کی جس نے کافی اثر کیا تھا۔ جسم میں چستی سی دوڑنے لگی تھی۔ یہاں شکار بہت ملتا ہے، ہم جلد ہی شکار لے کر واپس آتے ہیں، جب تک تم لوگ اس کو بھوننے کا بندوبست کرو۔ اتنا کہہ کر بڑے سرکار اور درگوش آگے بڑھ گئے۔ دونوں شکار کے سامان کے ساتھ جھاڑیوں سے نکل کر آگے بڑھے۔ بڑے سرکار نے روشنی سنبھال رکھی تھی جس کی مدد سے وہ دونوں آگے بڑھ رہے تھے۔ تھوڑے فاصلے پر واقعی ایک ٹیلا موجود تھا۔ دونوں چڑھ کر اس پر بیٹھ گئے۔ سمندر کی لہریں اس کے نچلے حصے سے ٹکرا رہی تھیں۔ یہاں سمندر ذرا گہرا ہے، اس لیے یہاں شکار بکثرت پایا جاتا ہے اور جلد لگ بھی جاتا ہے۔ اتنا کہہ کر انہوں نے اپنا جال سمندر میں پھینک دیا۔ پھر وہ درگوش کی طرف گھوما اور اس کو بغور دیکھتے ہوئے بولا، ہاں بابا، اب بتاؤ تمہاری کیا چاہت ہے؟ اس کی بات سن کر وہ چونک کر اس کی طرف دیکھتا رہا اور پھر طویل سانس لے کر بولا، توسیہ، توسیہ سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر انہوں نے سر ہلایا اور پھر سمندر کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، شادی کرنا بہت اچھی بات ہے، مگر توسیہ سے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی انسپکٹر۔ کیوں؟ کیا برائی ہے مجھ میں؟ درگوش نے چڑھ کر کہا۔ بڑے سرکار نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا اور کسی سوچ میں ڈوب گیا، اور پھر طویل سانس لے کر بولا، وہ میری بیٹی نہیں ہے۔ او! درگوش نے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا، حالانکہ یہ بات اس کو پہلے سے معلوم تھی۔ توسیہ نے اس کو بتا دیا تھا۔ دراصل اس کا تعلق ایک قدیم شاہی قبیلے سے ہے۔ وہ مجھے بے حد پر اسرار طریقے سے ملی تھی۔ اس کی تفصیل کافی لمبی ہے۔ توسیہ کے باپ نے دم توڑنے سے قبل اس کو میرے حوالے کیا تھا اور مجھ سے عہد لیا تھا کہ اس کی شادی کسی ایسے انسان سے کروں جس کی رگوں میں بہت اعلیٰ خون دوڑ رہا ہو۔ وہ کسی شاہی نسل سے ہو یا پھر وہ اس قدر دولت مند ہو کہ اس کی آنے والی 10 نسلیں کھا سکیں۔ بڑے سرکار نے طویل سانس لے کر اپنی بات مکمل کی۔ ارے یہ کس طرح کی شرط ہے؟ وہ حیرت سے بڑبڑایا۔ شرط تو عجیب سی ہے، لیکن اس سے زیادہ عجیب یہ ہے کہ اگر ایسے دونوں ہی انسان نہ ملیں تو میں اس کو کنوارا ہی رکھوں۔ ارے
اس کا باپ تو مر گیا اور کون سا اوپر سے واپس آ کر اپنی شرط کو پورا ہوتے دیکھے گا؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کو بہت خوش رکھوں گا۔ بابا، مجبوری ہے میری، اس کا باپ ایک بہت بڑا ساحر تھا، نہ جانے اس نے کون سا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے اس کا پورا کنبہ برباد ہو گیا، صرف توسیہ ہی بچی ہے۔ اب میں اس شرط کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہوں۔ بڑے سرکار نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اگر میں اس سے شادی کر بھی لوں تو کیا حرج ہے؟ حرج؟ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا، وہ اب بھی اپنے مرے ہوئے باپ کی شرط کے حصار میں قید ہے۔ شاید اس کو تم سے محبت ہو گئی ہے، لیکن تم سے ملنے کے بعد جب سے وہ گھر آئی ہے تب سے ہی سخت بیمار ہے، اور مجھے خدشہ ہے کہ ملاقاتوں کی صورت میں اس کی جان کو خطرہ نہ لاحق ہو جائے۔ بڑے سرکار کا لہجہ غمناک تھا۔ یہ سن کر درگوش سناٹے میں آ گیا۔ کیا وہ بیمار ہے؟ ہاں۔ انہوں نے طویل سانس لے کر کہا، میں اس کا علاج تو کروا رہا ہوں، امید ہے وہ بہت جلد تندرست ہو جائے گی۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، درگوش نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ میں یہ سب تم کو اگر نہ بتاتا تو تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو سکتے تھے۔ نہ ہی تم اتنے امیر ہو اور نہ ہی محکمے میں ایسی کوئی پوزیشن جس سے تم اس کے باپ کی شرط کو پوری کر سکو۔ لیکن میں دولت حاصل کر سکتا ہوں، اور اس کو پانے کے لیے میں کچھ بھی کروں گا۔ امیر بنوں گا، اتنا امیر کہ پھر آپ انکار نہ کر سکیں۔ بابا، یہ فلمی باتیں ہیں۔ نہیں، اگر میں چاہوں تو دولت کو بھرپور انداز میں حاصل کر سکتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ میں کامیاب بھی ہو جاؤں۔ درگوش نے عجیب سے لہجے میں کہا، اگر ایسا ہے تو پھر میں توسیہ کے لیے تمہارا انتظار کروں گا۔ ایسا ضرور ہوگا، توسیہ کے لیے میں سونے چاندی کے انبار لگا دوں گا۔ اس کی بات سن کر بڑے سرکار نے اس کو عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ عین اسی وقت سمندر کے ڈوبے ہوئے جال میں ہلچل سی ہوئی۔ لو بھئی، شکار تیار ہے۔ جال تو پھر بھی جال ہوتا ہے، بڑے سرکار نے بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے کہا۔ شکار سے واپسی پر درگوش کافی تھک چکا تھا، چنانچہ وہ اپنے گھر آتے ہی سو گیا تھا۔ سوتے ہوئے اس کو نہ جانے کتنی دیر گزری ہوگی کہ ایک عجیب قسم کی آواز سے اس کی نیند اچاٹ ہو گئی۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر وہ چونک گیا، ایک نقاب پوش اس کے سر پر کھڑا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک ریوالور تھا جس کا رخ اس کی جانب تھا۔ جس ہاتھ میں پستول تھا اس پر کسی پرندے کے نشان کا ٹیٹو موجود تھا جس کو درگوش نے دیکھ لیا تھا۔ ہلنے کی کوشش کی تو اس کی 6 کی 6 گولیاں میں تمہارے جسم میں خالی اتار دوں گا، نقاب پوش نے سرد لہجے میں کہا۔ کون ہو تم؟ درگوش نے ڈرے بغیر پوچھا۔ اس کی بات سن کر وہ ہنس پڑا۔ موت کا کوئی نام نہیں ہوتا انسپکٹر، اس کے لہجے میں صفاقی آیاں تھی۔ تو مجھے مارنے آئے ہو؟ درگوش نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، ارادہ تو میرا یہی ہے۔ مارنے والے باتیں کر کے وقت ضائع نہیں کرتے میرے دوست، تم کو اسی وقت میرا قصہ تمام کر دینا تھا جب میں سویا ہوا تھا۔ اتنا کہہ کر درگوش نے آگے بڑھ کر بجلی کی صورت سے اس نقاب پوش کے ریوالور پر ہاتھ ڈال دیا۔ نقاب پوش اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھا، چنانچہ ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر بیڈ پر جا گرا۔ اس سے قبل وہ ریوالور کو اٹھا پاتا، درگوش نے صورت سے آگے بڑھ کر ریوالور اٹھا لیا۔ اب بتاؤ کون ہو تم؟ درگوش نے پستول اس کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ اس نے جواب دینے کے بجائے درگوش پر ہی چھلانگ لگا دی تھی، جس کے نتیجے میں پستول درگوش کے ہاتھ سے نکل کر فرش پر جا گرا۔ اب وہ دونوں بیڈ کی جگہ فرش پر آپس میں گتھم گتھا ہو چکے تھے۔ تھوڑی دیر کی سعی کے بعد اس کی گردن درگوش کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ اس نے اس کی گردن کو پیچھے سے پکڑ رکھا تھا۔ اس کی پوری کوشش تھی کسی طرح اس کا نقاب اتار سکے، لیکن وہ بڑا کائیاں تھا۔ درگوش کی ہر کوشش کو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے ناکام بنا رکھا تھا۔ دفعتاً اس نے درگوش کو اپنے سر کے پچھلے حصے سے ٹکر ماری جو کہ سیدھی جا کر ناک پر لگی تھی۔ درگوش نے چیخ کر اس کی گردن چھوڑ دی تھی۔ اتنی ہی مہلت کافی تھی کہ وہ بجلی کی صورت سے کمرے کے دروازے سے باہر تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے لپکا تھا، لیکن وہ کوئی چھلاوا ہی معلوم ہوتا تھا۔ اس قدر تیزی سے وہ غائب ہوا کہ درگوش اس کا نشان بھی نہ پا سکا تھا۔ بس اس کو وہ ٹیٹو یاد تھا جو کہ اس کے ہاتھ پر کھدا ہوا تھا۔ نہ جانے یہ کس کی حرکت تھی، لیکن جس کی بھی حرکت تھی اس کے ارادے نیک نہیں تھے۔ درگوش نے اس بات کو دبا دینا ہی مناسب سمجھا تھا، ورنہ آفس میں اس کی کافی سبکی ہونے کا اندیشہ تھا۔ ناگر کی ٹیم کے سارے لوگ آج اس کے گھر پر جمع تھے۔ ضرور کوئی خاص بات تھی جو ابھی تک کسی پر عیاں نہیں ہوئی تھی۔ رات کا کھانا ناگر کی طرف سے ہی تھا، اور کھانے کی وافر مقدار دیکھ کر تو جیک کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ واہ دادا، آپ نے تو کمال کر دیا، کیا آپ کا ولیمہ ہے آج؟ جیک نے بڑے ہی بھونڈے انداز میں کہا۔ جب بھی کرو گے الٹی ہی بات کرو گے، دادا کو ولیمے کی کیا ضرورت؟
جب دودھ بازار میں وافر مقدار میں دستیاب ہو تو دکان کھولنے کی کیا ضرورت؟ ٹونی نے بائیں آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر سب ہنس پڑے تھے، جبکہ جیک کا منہ بن گیا۔ منہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا چھوڑ کر سارا کھانا تم کھا سکتے ہو، ناگر نے مسکرا کر کہا۔ دادا، میں کیا جن ہوں؟ نہیں بیٹا، تو جن نہیں ہے، جن تیرے آگے بہت چھوٹی چیز ہے، تو دیو ہے، دیو، ٹونی نے پھر اس کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر کمرے میں بے ساختہ کہے گونجنے لگے تھے، جبکہ جیک کا برا سا منہ بن گیا تھا۔ جنوں بھوتوں کی باتیں چھوڑو، ہمیں آج نادر محل جانا ہے، ناگر نے سنجیدگی سے کہا۔ نادر محل؟ پنٹو کے منہ سے نوالا اٹکنے لگا تھا۔ وہ کیوں؟ پھر کوئی مصیبت آن پڑی ہے کیا؟ نہیں۔ کیا یاد نہیں باس نے آخری ٹائم میٹنگ رکھی تھی؟ ہاں یاد تو ہے، پنٹو نے منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن آپ اس کو بھول ہی جاؤ تو بہتر ہے۔ ہوش میں تو ہے؟ کیا بک رہا ہے؟ یہ ہماری کارروائی ہوگی، میرا اندازہ ہے کہ اتنا بڑا ہاتھ ہم نے کبھی نہیں مارا ہوگا۔ پھر ناگر کے وہی پرانے دن لوٹ آئیں گے۔ او، اس کا مطلب یہ کھانا نہیں ایک چارہ ہے، پنٹو نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ چارہ؟ کیا مطلب؟ سب نے یک زبان ہو کر پوچھا۔ یہ چارہ ہی تو ہے دادا، جو قربانی کے وقت بکرے کو کھلایا جاتا ہے۔ اوہ! ناگر نے ہونٹ سکیڑے۔ تم غداری کرنا چاہتے ہو؟ یاد رکھو، شہر کے نالوں میں اتنی جگہ موجود ہے ایک لاش اور اس میں پھینکی جا سکے، ناگر نے سرد لہجے میں کہا۔ نہیں دادا، میں بغیر شادی کے مرنا نہیں چاہتا، مرتے وقت بھی عجیب لگے گا۔ اس کی بات سن کر سبھی ہنس پڑے تھے، ناگر کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ بات قربانی کی نہیں، ہم سب کو بس مل جل کر کام کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ کما سکیں بس۔ ہم تو تیار ہیں استاد، جیک اور ٹونی نے یک زبان ہو کر کہا۔ شاباش، ابھی تک ہم نے آسان ہی کام کیے ہیں، ہو سکتا ہے یہ کام مشکل ہو، لیکن جتنا رسک اتنا ہی مال۔ مال ملے تو میں تو تیار ہوں دادا، پنٹو نے کہا۔ پھر جلدی جلدی سے کھانا ختم کرو، رات کے 2 بجے تک الرٹ رہنا ہے، اوکے؟ اس ساحل پر ایک لانچ آنے والی ہے، اس لانچ سے مال وصول کر کے نادر محل تک پارسل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے استاد، ہم ریڈی ہیں، ٹونی نے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے استاد، بریانی میں نمک زیادہ ہے، پنٹو نے کہا۔ سالے 2 دفعہ کھا چکا ہے اور پھر بھی کہتا ہے نمک زیادہ ہے، ٹونی نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر سب ہنس پڑے تھے۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا۔ ساحل سے دور ان درختوں کے درمیان قدرتی طور پر ایک جگہ موجود تھی جس کو مچان کے طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا۔ انسپکٹر درگوش بھی اس ٹیم میں شامل تھا جو کہ ساحلی علاقوں کی نگرانی کے لیے ڈی ایس پی اقبال بھٹی نے بنائی تھی تاکہ سمندر کے ساحلوں پر ہونے والی اسمگلنگ کی روک تھام کی جا سکے۔ ساحل کے گرد چکر کاٹنے کے بعد درگوش اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسی جگہ آرام کرتا۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یہ لوگ پیٹرولنگ بھی کیا کرتے تھے۔ اس قدرتی مچان کو کھوجنے والا اکرام تھا اور یہ حوالدار تھا اور کافی تیز ترار اور پھرتیلا تھا۔ اس ٹیم میں انسپکٹر آصف درگوش کے ساتھ 2 افراد اور بھی شامل تھے، ایک سب انسپکٹر شیر علی اور دوسرا شکیل احمد، وہ سب انسپکٹر تھا۔ ان سب میں سے زیادہ خوش مزاج شیر علی تھا، جس کی زبان پر دنیا جہان کے تمام قصے موجود ہوتے۔ وہ ہر بات کے ساتھ منہ سے کوئی نہ کوئی گالی ضرور نکالتا تھا۔ ایسا وہ جان بوجھ کر نہیں کرتا تھا، کچھ لوگ عادت سے مجبور ہوتے ہیں، اس طرح کی کیفیت اس کے ساتھ بھی تھی۔ اس کی دلچسپ اور پرمزاح باتوں سے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ شکیل احمد نہایت سیریس اور متلون مزاج قسم کا انسان تھا، سنجیدگی اس کے بچرے سے گویا ٹپکتی تھی۔ ڈیوٹی خاصی بوریت کا شکار تھی۔ ڈی ایس پی کے خدشات ابھی تک سوائے وہم اور دماغی خلل کے سوا کچھ نہ تھے۔ شیر علی تو بعض اوقات اول فول بکنے لگتا تھا، اس کی باتوں پر لوگ خوب ہنستے اور کہا لگاتے تھے۔ اس ٹیم کے کسی گروپ کی طرف سے ابھی کوئی ایسی خبر نہیں ملی تھی جس کو کوئی اہم کارنامہ کہا جائے۔ اس وقت بھی یہ لوگ قدرتی مچان پر ہی بیٹھے ہوئے پتے کھیل رہے تھے۔ چھوٹی سی سرچ لائٹ کی روشنی میں ان کے سامنے پتے بکھرے ہوئے تھے۔ اب بتاؤ، ہے کوئی بہن کا جو میرے کنگ کو مارتا ہے؟ شیر علی نے حسب عادت گالی دیتے ہوئے کہا۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے، ابھی لو، درگوش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ڈرامائی انداز میں ایک پتا پھینکا جس کو دیکھ کر شیر علی کا منہ لٹک گیا۔ اس کی ماں! آپ تو چھپے رستم نکلے، یار تم بغیر گالی کے کوئی بات نہیں کر سکتے، شکیل احمد نے تنک کر کہا۔ کر تو سکتا ہوں مگر بہن عادت جو ہو گئی ہے۔ پھر گالی؟ یاد رکھو، گالی دینے والے سے نیکی کا فرشتہ کوسوں دور بھاگ جاتا ہے، شکیل احمد نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ممکن ہے بات اور بڑھ جاتی، کانسٹیبل اکرام نے ٹھوڑی کھجاتے ہوئے کہا۔ رستم، پر ایک بات یاد آئی،
رستم زیادہ طاقتور تھا، یہاں سہراب باپ سالہ پھر بھی باپ ہوتا ہے، اولاد بہن کتنی بڑی ہو جائے باپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ شیر علی نے حسب عادت اپنی روش کے مطابق کہا۔ اس کی گالی سن کر اکرام کا منہ پھر بن گیا، لیکن اس نے اب کی بار کچھ نہ کہا۔ ایک بات ہے، اکرام نے کہا۔ وہ کیا؟ درگوش بے ساختہ بول اٹھا۔ جب رستم اور سہراب کا مقابلہ ہوا تو سہراب کا وار بھاری رہا۔ رستم تو اسی وقت ہی جان سے جاتا اگر وہ ایک دن کی مہلت نہ مانگتا۔